منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 6 اهدنا الصراط المستقیم کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم جس کی ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے۔ ہم یہ جان چکے ہیں کہ صراط مستقیم جو راستہ ہے وہ ایک راستہ ہے اور باطل بہت سارے راستے ہیں، اور اس کی بہت ساری دلیلیں آپ سن چکے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے، وہ صرف ایک راستہ ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ہے، اور اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی زمین پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاڑی سے سیدھی لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، ایک بہترین استاد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں دین کی باتوں کو آپ واضح کریں، تو آپ مثالوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر دائیں اور بائیں اس لکیر کو ملا کر بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر پہ انگلی رکھ کے کہا ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرنا۔ ولا تتبعوا السبل، ان راستوں کی پیروی نہ کرنا جو بہت سارے راستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں صراط مستقیم کی لکیر سے آپ نے دائیں اور بائیں کھینچے تھے، ان پہ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سبل ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ سبیل یعنی واحد، صراط مستقیم ایک سبیل ہے، یہاں پہ بھی واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ اور دائیں اور بائیں جو راستے وہ سبل ہے، سبیل کی جمع سبل، یہ راستے گمراہ راستے ہیں، تم ان کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان دائیں اور بائیں راستوں کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ جتنا ان گمراہ راستوں پر تم جاؤ گے اتنا ہی تم سیدھے راستے سے دور ہوتے جاؤ گے۔ تو ان راستوں کی پیروی نہیں کرنا، صرف یہ ایک راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرنا۔ یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پہ ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ راستوں کو بھی سیدھے راستے سے جوائنٹ کیا تھا، ٹچ کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ جو راستے ہیں وہ سیدھے راستے کے نام پر ہی لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ہر گمراہ راستے کا تعلق سیدھے راستے سے ہوگا، اگر سیدھے راستے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے سے لگ کر آپ نے دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی اور یہ بتایا کہ یہ سب گمراہ راستے ہیں، اور گمراہ راستے سیدھے راستے سے ہی نکلتے ہیں۔ اگر ایک انسان لوگوں کو غلط باتیں بتائے جن کا سیدھے راستے سے تعلق نہ ہو تو کوئی اس کی بات کو قبول نہ کرے، لیکن ایک گمراہ آدمی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی بات لے کر ہی گمراہ کرے گا، قرآن و حدیث کا نام لے کر ہی گمراہ کرے گا۔ دیکھو یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، پھر اس کو گمراہ کرتے جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو گمراہ راستے ہیں وہ سیدھے راستے سے ملے ہوئے ہیں۔
وہ سیدھے راستے کا نام لے کر ہی لوگ انسانوں کو گمراہ کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ ان گمراہ راستوں پر نہ جانا بلکہ سیدھے راستے پہ تم چلتے جانا۔ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، ایک شاعر کہتا ہے مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو سیدھا جو راستہ ہے وہی راستہ جنت الفردوس کو جائے گا، دائیں اور بائیں آپ مڑیں گے تو وہ راستہ گمراہ کر دے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ کیسے ایک انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہو سکتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز کے لیے نکلتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جلدی مسجد کو جاؤں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، پہلی صف مجھے ملے، امام کے دائیں طرف ٹھہروں، تمام فضیلتیں حاصل کروں، یہ مقصد لے کر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ راستے میں اس کو ایک دشمن اس کا ملتا ہے، دشمن مل کر اس کو گالی دیتا ہے۔ گالی دینے کے بعد اب یہ آدمی رک جاتا ہے، دشمن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا گلا پکڑتا ہے، کیوں گالی دیا؟ دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، دشمن طاقتور ہے تو اس کو پچھاڑ دیتا ہے، یہ طاقتور ہے دشمن کو پچھاڑ دیتا ہے، بہرحال وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جس مقصد کے تحت یہ نکلا تھا وہ مقصد اس کا فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تکبیر اولیٰ ملے، مقصد یہ تھا صف اول ملے، مقصد یہ تھا باجماعت نماز پڑھو، لیکن یہ لڑائی جھگڑے میں بعض وقت اس کی نماز ہی نکل جاتی ہے اور جماعت ختم ہونے کے بعد وہ مسجد کو آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ایک انسان صراط مستقیم پہ جا رہا تھا، لیکن اس کے دشمن شیطان نے اس کی توجہ اس مقصد سے ہٹا دی اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ تو یہاں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ سیدھے راستے پہ چلتا رہے، لوگ اس کو بہکانے کی کوشش کریں، لوگ اس کو برا بھلا کہیں، وہ لوگوں کی طرف توجہ نہ دے بلکہ اپنے کام سے کام رکھے تو صراط مستقیم تک پہنچ جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیں اگر کوئی انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے، ابھی ہم نے مدرسہ کھولا، کتنے لوگوں نے باتیں کی کہ یہ جو ہے اپنا پراپرٹی بنا رہے ہیں، یہ مدرسہ کھول کر جو ہے مال جمع کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک بعض جو احباب ہیں صرف اس وجہ سے ناراض ہیں کہ یہ مدرسہ کھولے ہوئے ہیں۔ مدرسہ جب تک نہیں تھا بہت ساری محبت تھی، ایک دین کا کام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ تعاون کریں، کہ جہاں قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، بچے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، نبی کی حدیث کو حفظ کر رہے ہیں، شریعت معلوم کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، مدرسے کو قائم کریں، لیکن یہاں پر جو ہے اس کے برعکس کہ یہ پراپرٹی جمع ہو گئی، مال جمع ہو گیا، یعنی ایک توجہ ہٹانے کی کوشش۔ تو اگر انسان ان باتوں کی طرف توجہ دے تو اپنے مقصد سے وہ فوت ہو جائے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ ابھی جو یہاں مدرسہ بند ہوا مسجد ابو بکر صدیق میں، جو مدرسہ چل رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے وہاں حفظ کیا قرآن۔ مدرسہ بند ہونے کا سبب یہی ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے چلانے والوں کو باتیں کی کہ یہ ذمہ داری سے نہیں چلاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور لوگ ہم کو باتیں سنا رہے ہیں، انہوں نے مدرسہ بند کر دیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان قوم کا ہوا، نقصان بچوں کا ہوا۔ جو بچے حفظ کر رہے تھے وہ ادھورے ہو گئے، مدرسے سے ان کو جانا پڑا۔ تو اس طرح صراط مستقیم کے مخالف میں یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک انسان کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن رہے، ادھر ادھر التفات کیے بغیر، ادھر ادھر دیکھے بغیر۔ اگر آپ مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کی رفتار کم ہو جائے گی، تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور ایک مثال دی کہ صراط مستقیم سے انسان کیسے ہٹتا ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک شکاری اپنے کتے کو ہرن کے پیچھے چھوڑتا ہے تاکہ وہ ہرن کا شکار کرے۔ ہرن کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ شکاری کتا کبھی بھی ہرن کو پکڑ نہیں سکتا، وہ بہت تیز بھاگتا ہے، کتے کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی، لیکن جب ہرن بھاگتے بھاگتے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کتا میرے قریب نہ آ جائے، وہ پلٹ کر جب کتے کو دیکھتی ہے
تو اس کی رفتار میں کمی ہو جاتی ہے، اور جب رفتار میں کمی ہو جاتی ہے تو کتا اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے ہرن نے سیدھے راستے سے اپنی توجہ ہٹائی، دائیں اور بائیں دیکھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، تو جو اس کی سپیڈ تھی وہ کم ہو گئی اور وہ شکار ہو گیا۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دائیں بائیں دیکھے بغیر، شیطان کے راہوں کو دیکھے بغیر، لوگوں کی، کیونکہ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھے بغیر وہ صراط مستقیم پہ چلا جائے، اپنی نیت کو خالص رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے تو صراط مستقیم پہ گامزن رہے گا۔ ادھر ادھر التفات کرے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، لوگوں کی باتوں کو دل پہ لے گا تو وہ صراط مستقیم سے بھٹک سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ثابت کرنا تھا کہ صراط مستقیم یہ ایک راستہ ہے اور گمراہ وہ کئی راستے ہیں، اور گمراہ راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرے دم تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ راستوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب۔